ہم نے کل پڑھا تھا الف لام کے بغیر کچھ بھی الفاظ جب استعمال ہوں تو ان کے ساتھ کوئی ہے. یہ مائک ابھی بند کر لیں، مائک نا ابھی بند ہی رہنے دیں، ابھی نہ آن کریں. میں تھوڑا جب سنیں گے نا پھر انشاءاللہ مائک میں خود آن کر لوں. ابھی مائک سب بند ہی رہنے دیں، شور ہو رہا ہے. کل ہم نے پڑھا تھا کہ الف لام کے بغیر جب آئے تو اس کے ساتھ کوئی یا ایک کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں. جیسے کتاب، کوئی کتاب یا ایک کتاب. رسول، کوئی رسول یا ایک رسول. یہ کل کا سبق ہے. آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ الف لام کے بغیر جب کوئی لفظ آئے اس کے آخر میں تنوین ہو تو اس کے ساتھ ہے بھی آتا ہے. کتابن کتاب ہے، الکتاب و کتاب، اور کتابن کتاب ہے. یہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی جملہ مکمل ہو رہا ہو، آیت پوری ہو رہی ہو اور اس کے آخر میں دو تنوین والا لفظ ہو الف لام کے بغیر والا، تو وہاں ہے بھی ساتھ لگتا ہے الف لام کے بغیر والے کے ساتھ. تو انشاءاللہ جب ہم آیات پڑھیں گے، اس پہ غور کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں سمجھ لگ جائے گی کہ ایک یا کوئی کہاں لگانا ہے اور ہے کدھر لگانا ہے. تو کل والا سبق ہی تھوڑا بہت آپ کو دیا ہے، جس نے نہیں سنا وہ کل والا سن لے. میں انشاءاللہ ریکارڈنگ جو ہے نا وہ اپلوڈ کر دوں گا آج. اچھا، الکتاب کتاب اور کتابن کتاب ہے. اسی طرح الظالم کا مطلب ظالم، اور ظالم ظالم ہے. الکافر کافر، اور کافرن کافر ہے. آگے الشر شر، شرن شر ہے. تو جو نئے آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ پیچھے والے سبق ریکارڈنگ گروپ میں میں سینڈ کر دوں گا، وہ پیچھے والے سبق لازمی سنیں ٹائم نکال کے. انشاءاللہ وہ 3-4 گھنٹے کے سبق بنتے ہیں، تو وہ اپنا جو ٹائم نکال کے وہ ضرور سنیں. اچھا، تو یہ آج ہم نے مفہوم پڑھا کہ الف لام کے بغیر جب کوئی لفظ آئے تو اس کے ساتھ ہے بھی لگتا ہے. کتابن کتاب ہے. اچھا، جب ہم نے یہ پڑھ لیا تو اب ہم یہ جو لفظ لکھے ہیں قریبن، قریب ہے، اس کا ترجمہ ہوگا قریب ہے. قریب کر. اچھا، شدیدن، تو شدیدن کا کیا ترجمہ ہوگا؟ شدید ہے. یعنی کہ یہ قرآن میں جب آئے گا عذاب شدید، اللہ کا عذاب شدید سخت ہے. کافرن، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کافر ہے. واسعتن، جی محترم انور صاحب آپ ذرا اپنا مائک انمیوٹ کریں، انشاءاللہ پوچھتے ہیں آپ سے، آپ بتائیں ہمیں ساتھ ساتھ. اچھا، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم، لباسن، لباسن کا کیا ترجمہ ہوگا؟ لباس ہے. لباس ہے. آپ کو سمجھ لگ گئی ہے نا کہ جب جی جی الف لام کے جی بغیر تنوین والا لفظ آئے گا تو اس کے ساتھ ہے بھی آئے گا، اور یہ اس جی وقت ہوگا
جب آیت ختم ہو رہی ہوگی قرآن کی یا کوئی جی جملہ مکمل ہو رہا ہوگا تو آیت کے درمیان میں بھی، تو یہ والا ہے والا جی اس کے ساتھ مفہوم لگتا ہے. حقن، جی حقن کیا حق ہوگا؟ حق حق ہاں، سچائی ہے. حق ہے، سچائی ہے، حق سچا ہے. سچائی. قلیل، کم کم ہے. قلیل. جزاک اللہ. مؤمن، مومن ہے. کبیر، بڑا ہے. زینت، اچھا یا خوبصورت ہے. اچھا نہیں، اچھی. زینت کہہ سکتے ہیں، زینت زینت. خوبصورت کہہ سکتے ہیں. خوبصورت. اچھا، ظلم، ظلم ہے. کثیر، کثیر بہت ہے. ہاں جی. مہاجر، مہاجر ہے. خیر، خیر اچھائی ہے. اور شیء. شے چیز ہے. اچھا انور صاحب، ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو الفاظ ابھی ہم نے جو پڑھ لیے ان میں سے کون کون سے الفاظ مؤنث ہیں؟ ان میں سے واسعتن اور جی زینتن اور جی زینت الواسعتن جس میں گولتا ہے وہ ہے. ہاں جی، جی جزاک اللہ خیرن. ان میں آج کے سبق اس میں یہی ہیں. اچھا جی، جی. آگے ساحر، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ جا جادوگر ہے. ہاں، جادو ہے. جادوگر ہے. جادو یہ ہے. یہ کون سی جادوگر. فارمیٹ ہے؟ یہ وہی خالق والی فارمیٹ. خالق. خالق. جز جی. جزاک اللہ. اس کا ترجمہ کیا ہوگا اگر اس کے مطابق کریں تو؟ صاحب جادو ہے. نہیں نہیں، اس میں کسی کام کے کرنے، جادوگر ہے. ہاں جادوگر ہی ہوگا. جادوگر ہے. ہاں، جی ہاں جادوگر جادوگر ہے. یعنی جادو کرنے والا اردو میں. جی. وہ جادوگر بھی کرنے والا ہی ہوتا ہے. اچھا، اسواتن، اس وقت راستہ طریقہ ہے. طریقہ ہے، نمونہ ہے. حسرتن، حسرت ہے. الہن، الہ. الہ اللہ ہے. معبود، الہ کا مطلب ہے معبود. 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 انما الہکم الہ، تمہارا معبود جی جی. الہ معبود. جمال، جمال خوبصورتی ہے. ہاں جی خوبصورت ہے. لسان، زبان ہے. ملک، یہ کال والے لفظ میں ملک. گزرا ہے. ہاں. ایک ملکن اور ایک بادشاہ. مالکن. ہاں جی ماشاء اللہ، بادشاہ. جی بادشاہ ہے. جزاک اللہ. سلام، سلام ہے. عدو، دشمن ہے. امتن، امت ہے. حیاتن، زندگی ہے. عبرتن، عبرت ہے. خزیٌ، رسوائی ہے. جزاک اللہ. سحر. جادو ہے. اچھا محترم، اس لائن میں بتائیں ہمیں کہ مؤنث کون کون سے الفاظ ہیں، یہ والی لائن. امتن. امتن حیاتن عبرتن. امتن، حیاتن، عبرتن. جزاک اللہ خیرا. جی. آگے رسول، رسول ہے. محسن، محسن ہے. محسن ہے. بعید، بعید دور ہے. فدیتن، فدیہ بدلہ ہے. ہاں جی. عظیم، بڑا ہے. بڑا ہے، عظمت والا ہے. جی عظمت والا. فقیر، فقیر. فقیر ہے. اور بشر، انسان ہے. انسان ہے. جزاک اللہ خیر. یہ ہمارا تھا سبق نمبر 14. یہ چند ایک الفاظ ہیں. ابھی کوئی اور ہماری بہن یا بھائی وہ آئے، وہ ہم ان سے پوچھتے ہیں کچھ، وہ جواب دیں. بہت شکریہ انور صاحب، جزاک اللہ خیرن.
جزاک اللہ. کوئی اور بھائی یا بہن اپنا مائک انمیوٹ کریں. جی السلام علیکم سر. فرح عامر وعلیکم بول رہی ہوں. السلام. جی باجی فرح ٹھیک ہے جی. اچھا باجی جی آپ نے سن لیا ہے تھا شروع میں، آپ تھوڑا سا شاید لیٹ آئے ہیں، کہ الف لام کے بغیر جب جی جی لفظ آئے تو اس کے ساتھ ہے والا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. ایک تو کل ہم نے پڑھا تھا جی کہ اس کے ساتھ کوئی یا ایک والا لفظ یا استعمال ایک. ہوتا ہے. یہ جی ایک مفہوم ہے. ٹھیک ہے. آج ایک دوسرا ٹھیک. مفہوم ہم پڑھ رہے ہیں کہ جب تنوین ساتھ ہو، الف لام نہ ہو، تو اس کے ساتھ ہے بھی آتا ہے. وہ تب ہوتا ہے جب جملے ٹھیک کے آخر میں آئے یا آیت وہاں ختم ہو رہی ہو. تو وہ انشاءاللہ جب ہم پریکٹیکل کریں گے ٹھیک. تو وہاں ہمیں سمجھ آ جائے. مبارک ان کا کیا ترجمہ ہوگا؟ مبارک ہے. مبارک، یہ لفظ مبارک نہیں ہوتا، مبارک ہوتا ہے. جیسے ہم عیدوں میں مبارک. مبارک تھے نا، عید مبارک، تو یا اس طرح کی جی اور مبارکیں، تو وہ مبارک لفظ نہیں ہوتا، وہ مبارک لفظ ہوتا ہے، را کے اوپر صبر. اچھا ٹھیک ہے. عزیز غالب ہے. غالب ہے. خبیر خبیر کا مطلب ہوتا ہے جاننے والا، تو خبر جاننے والا رکھنے ہے. والا، خبر رکھنے والا، خبر. ٹھیک خبر ہے. رکھنے خبر والا رکھنے والا ہے. سمیع سننے والا ہے. قدیر قدیر کا مطلب ہوتا ہے قدرت رکھنے والا ہے. ہاں جی، پوری قدرت رکھنے والا ہے. ٹھیک. جمیل خوبصورت ہے. غفور بخشنے والا ہے. حکیم حکمت والا یا دانائی والا ہے. ہاں جی جزاک اللہ. قادر، یہ قادر کا قدیر مطلب اور ہوتا ہے قادر ایک ہی ترجمہ، قدیر اور قادر. ایک ہی. اچھا قدرت یہ بھی رکھنے والا. قدرت رکھنے والا. ہاں، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس میں ہم نے یہ پڑھے ہیں دونوں الفاظ. اس کا قادر کا ٹھیک. ترجمہ قدرت رکھنے والا، قدیر پوری طرح قدرت رکھنے والا. بصیر دیکھنے والا ہے. علیم جاننے والا ہے. رحیم رحم کرنے والا ہے. شکور قدردان ہے. غالب غالب ہے. رؤوف. شفیق ہے. ہاں جی، یہ شفیع مطلب شفقت کرنے والا. اچھا امین ٹھیک. امین ہے. ہاں جی جزاک اللہ خیر. امانت دار ہے، امین ہے. اچھا جب آپ نے یہ والے الفاظ پڑھ لیے ہیں، اب آپ نے ان کا ترجمہ بتانا ہے. واللہ غفور، اب ہم جملوں کے اندر جملوں میں شامل ہو گئے الحمدللہ. واللہ غفور کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اور اللہ غفور ہے. جزاک اللہ. واللہ شہید، اور اللہ گواہ ہے. جزاک اللہ خیر. واللہ عزیز، اور اللہ زبردست ہے. زبردست والا ہی عزیز کا مفہوم. مطلب غالب ہے. غالب ہے. واللہ علیم، اور اللہ جاننے والا ہے. واللہ سمیع، اور اللہ سننے والا ہے. واللہ غنی، اور اللہ غنی ہے. واللہ قدیر، اور اللہ پوری قدرت رکھنے والا ہے. ماشاء اللہ. واللہ واسع، اور اللہ وسعت والا ہے. واللہ شکور، اور اللہ قدردان ہے. جزاک اللہ. واللہ محیط، اور اللہ احاطہ کرنے والا ہے. ہاں احاطہ نہیں ہوتا، احاطہ ہوتا ہے. احاطہ الف کے نیچے زیر، احاطہ کرنے والا. اچھا انشاءاللہ اردو بھی ہم ساتھ ساتھ ٹھیک کریں گے.
تو یہ آپ نے اس نیت سے پڑھنے، انشاءاللہ ایک ایک حرف کا ہمیں 10 نیکیاں بھی ساتھ ساتھ مل رہی ہیں، اگرچہ یہ کتاب کی صورت میں ہے لیکن یہ قرآن کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اب ہم کوئی اور بھائی وہ اپنا مائک ان میوٹ کریں، ہم ان سے سنتے ہیں. بہت شکریہ باجی جی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. کوئی اور بھائی کریں ان میوٹ، وہ ہمیں تھوڑا سبق سنائیں ذرا. یہ آگے والی مثالیں ان سے سنتے ہیں. ہاں جی، کوئی اور ان میوٹ لگتا نہیں کرنا چاہتے. ٹھیک ہے باجی فرا، آپ ہمیں سنائیں پھر. جی آپ سر. ان میوٹ. جزاک اللہ. جی جی اچھا اب پہلے ایک صفت آئی تھی اللہ تعالیٰ کی، تو جی جیسے واللہ علیم. اب بسا اوقات دو دو صفات ایک جگہ پہ آ جاتی ہیں، تو اس کا ترجمہ بھی ہم کیسے کریں گے؟ واللہ غفور الرحیم، کیا ترجمہ ہوگا؟ اور اللہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اور نہیں لگانا، یہاں واو نہیں ہے. واو صرف ایک مرتبہ ہے، تو ایک مرتبہ اچھا صرف اور ایک دفعہ ہے. دوبارہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور اللہ مغفرت کرنے والا رحیم ہے، رحم کرنے رحم والا کرنے. ہے. جزاک اللہ خیر. وہ چاہے یہاں اور دو مرتبہ لکھا ہے لیکن یہ غلط ہے. واللہ غفور حلیم. اور اللہ مغفرت کرنے والا حلیم ہے. حلیم کا مطلب حلیم بردبار، بردبار ہے. ٹھیک ہے. اچھا. واللہ غنی حلیم. اور اللہ غنی بردبار ہے. جزاک. واللہ شکور حلیم. اور اللہ قدردان بردبار ہے. اور کس کا ترجمہ آپ کرتے ہیں؟ واہ واو کا. واہ کا. جزاک اللہ خیر. واللہ غنی حمید. اور اللہ غنی اور نہیں، قابل تعریف ہے. اور نہیں ایک سوری. مرتبہ. اور اللہ غنی قابل تعریف ہے. جزاک اللہ. واللہ سمیع علیم. اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے. واللہ واسع علیم. اور اللہ وسعت والا جاننے والا ہے. جزاک اللہ. واللہ عزیز حکیم. اور اللہ عزیز کہتے ہیں یہ پہلے غالب، ہاں جی ہاں جی جی. غالب حکیم حکمت والا. ہاں جی، غالب حکمت والا ہے. وہ جو غالب کا ترجمہ ہی غلبے والا ہو جاتا ہے نا، وہ پھر اس لیے غلبے والا نہیں کرتے. واللہ علیم حکیم. اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. جزاک اللہ خیرن. جزاک اللہ خیر. یہ جی الحمدللہ ہمارا سبق نمبر 14 مکمل ہوا. آگے ہے سبق نمبر 15. جی بہت شکریہ. میں بھی آپ کا مائک انمیوٹ کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ سنیں، پھر اس کے بعد میں آپ جو ہے نا وہ مائک آپ کا اوپن کروں. آگے ہے سبق نمبر 15. کتابن. کتاب. ہاذا کتابن. ہاذا ابھی ہم صرف یہ جو ریڈ کلر کا لفظ آپ کو نظر آتا ہے کسی بھی سبق میں، جب ریڈ کلر کا آئے تو وہ نیا سبق ہوتا ہے. یہ لال رنگ یہ علامت ہوتی ہے نئے سبق کی. اور کالا جو سبق ہوتا ہے، بلیک کلر جو ہوتا ہے، وہ وہی ہوتا ہے جو پیچھے گزر چکا ہوتا ہے. تو جب بھی لال کلر آئے تو اس کو سمجھیں کہ یہ نیا سبق ہے. اور اس نئے سبق میں ہم نے صرف ہاذا پڑھنا ہے، کہ ہاذا کا مطلب ہوتا ہے یہ. تو ہاذا کتابن، یہ کتاب ہے. اور حلال ان کا مطلب حلال ہے. تو ہاذا حلال ان کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ حلال ہے. حرام حرام ہے.
کیونکہ تنوین آئی ہے اور الف لام نہیں آ رہا ان کے شروع میں. الحرام نہیں ہے، الحلال نہیں ہے، بلکہ حلال حرام، حرام ہے. تو ھذا حرام، یہ حرام ہے. بیان، بیان ہے، وضاحت ہے. ھذا بیان، یہ بیان ہے. تو یہ صرف ایک ھذا پڑھیں گے تو قرآن میں بہت زیادہ الفاظ ان کے شروع میں ھذا آیا ہے، اور ھذا یہ مذکر کے لیے ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے ھاذی ہی، وہ ہوتا ہے مؤنث کے لیے، وہ بھی استعمال ہوا ہے قرآن میں. تو جب مذکر آئے گا تو ھذا آئے گا، اور جب مؤنث آئے گا تو ھاذی ہی آئے گا. اب قرآن کے یہ جو الفاظ ہیں انشاءاللہ یہ اب ہم پڑھنے کے قابل ہو گئے ہیں. بس ھذا کا ترجمہ یہ ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے. اب کوئی بھائی یا بہن اپنا انمیوٹ کریں ذرا مائک اور سنائیں ہمیں ذرا ساتھ. جی محترم جی. انور صاحب. ھذا کتاب، ھذا یہ کتاب کیا یہ ترجمہ ہوگا؟ کتاب، ھذا یہ حرام، کتاب ہے، یہ حرام ہے، ھذا صراط، یہ راستہ ہے، ھذا ذکر، وھذا ذکر. اور یہ ذکر ہے. اور کس کا ترجمہ کیا آپ نے؟ وہ ھذا ہے یا جی جی اچھا واہ وھذا نہیں ہی ہے، لگا، ھذا. واو لکھا ہے. جی جی اور اور یہ ذکر ہے. ہاں جزاک اللہ. اور کس کا ترجمہ ہوا ہے ہمیں یہ بتائیں ذرا. واو کا، واو کا، جزاک اللہ. ھذا بہتان، یہ بہتان ہے، ھذا بلاغ، یہ پیغام ہے، ھذا عدو، یہ دشمن ہے، ھذا فوج، یہ لشکر ہے، ھذا بیان، یہ بیان ہے، ھذا حلال، یہ حلال ہے، ھذا سحر، یہ جادو ہے، وھذا لسان. اور یہ زبان ہے. شاباش. اور واو آ گیا، واو کے ساتھ اور بھی ساتھ لگانا ہے. اور لیکن پیچھے والا سبق بھی دہرائی ہو رہی ہے ساتھ ساتھ، اور نیا بھی آ رہا ہے انشاءاللہ. ایسی لمبی آیتیں ہو جائیں گی شروع. ھذا افکن، یہ جھوٹ ہے. جی یہ جھوٹ ہے. اب میں نے یہ ھذا ھدن، یہ ہدایت ہے، ھذا نذیر، یہ ڈرانے والا ہے، جزاک اللہ. ھذا یوم، یہ دن ہے، یہ دن ہے، جزاک اللہ. ھذا شیء، یہ شے کوئی چیز ہے، ہاں یہ جی. چیز ھذا ہے، غلام، یہ غلام ہے، بچہ بھی. ہاں جی جی. غلام بچہ کا بھی، غلام بھی ترجمہ ہوتا ہے، لیکن جب ہاں قرآن میں استعمال ہوگا تو غلام کا ایک ترجمہ بچہ بھی ہوتا ہے، لڑکا، بچہ. بچہ بھی. لڑکے کو بھی کہتے ہیں غلام، جو جوان لڑکا ہو اس کو بھی غلام کہہ لیتے ہیں، بچے کو بھی کہہ لیتے ہیں. جو خضر علیہ السلام نے جس لڑکے کو مارا تھا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے غلام کا لفظ استعمال کیا قرآن میں 16 پارے میں. کس کا؟ غلام کا، ہاں غلام جو کا. خضر علیہ السلام کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ جب انہوں نے ایک جی بچے کو لڑکے کو قتل کر دیا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا آپ نے کیوں قتل، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے غلام کا لفظ استعمال کیا. تو وہ بچہ وہاں نہیں بھی تھا، جی وہ جوان لڑکا تھا. وہاں جان لوگ لڑکا کہتے ہیں تھا. کہ وہ چھوٹا بچہ تھا، ان کو انہوں نے قتل کر دیا. نہیں، وہ چھوٹا بچہ نہیں تھا، وہ لڑکا تھا، جوان لڑکا تھا. تو جی غلام لڑکے کو بھی کہتے ہیں. ھذا عذب، غلام. ھذا عذب، یہ میٹھا. یہ میٹھا ہے. اچھا ھذا عذب، یہ میٹھا ہے. میٹھا. یہ جو الفاظ نئے ہیں ان کو
سب نے کاپی پینسل پہ لکھ لینا ہے. یہ جو بہنیں آج بھائی جو نئے آئے ہیں، یہ بھائی سونیا جو ہے یہ ہمارے پاس آج جو ہے نا وہ پہلے دن کلاس جوائن کر رہے ہیں. آپ نے باجی اپنے پاس ایک کاپی اور پینسل لازمی کرنی ہے. تو یہ والا سبق بھی آپ نے بھی غور سے سننا بھی ہے اور ساتھ ساتھ لکھتے بھی رہا کریں تاکہ وہ ہماری لکھنے کی پریکٹس بھی ہو. فارغ نہیں بیٹھنا کرنا. جو سن رہے ہیں سارے، اگر کوئی بھائی پڑھ رہا ہے یا بہن پڑھ رہی ہے تو باقی سنا نہ کریں، صرف وہ باقی بھی زبان سے ادا کیا کریں اور یا کاپی پہ لکھا کریں. یہ دو کام ہونے چاہیے. تیسری یہ صورتحال نہیں ہونی چاہیے کہ صرف ہم سن رہے ہوں بیٹھ کے، ایسا فائدہ نہیں ہوگا. پھر یا آپ بھی ساتھ ساتھ ادا کر رہے ہوں، جواب دے رہے ہوں، یا لکھ رہے ہوں، وہ ترجمہ لکھ رہے ہوں اپنی کاپی پہ. بس یہ دو صورتحال ہونی چاہیے کلاس میں بیٹھ کے، تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تو ھذا ملح، اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ ھذا ملح، یہ نمکین لکھا ہوا ہے. اچھا جی جی ملحن نمکین، اس کو چمچے کو نہیں کہتے ہیں ملحن؟ وہ ملعقۃ ہوتا ہے. اچھا وہ ملا، ٹھیک ہے، اور سر ہاں ٹھیک وہ ہوتا ہے ملعقہ. ہے. اچھا اچھا، ملحن، یہ ملحن ہاں جی نمکین. نمکین، یہ نمکین اچھا ہے. تو یہ آپ نے عذبن اور ملحن یہ نئے الفاظ آئے ہیں، ان کو ایک مرتبہ نمکین لکھنا بھی ہے اور ذہن میں بھی رکھنا ہے تاکہ یہ جا. بھولے نہ. اچھا بیان، وہ ہم نے حاضہ پڑھا تھا. جی بہت شکریہ انور صاحب. ابھی آپ تھوڑا سا جی سنیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم جو ہے وہ سبق کو جو ہے نا وہ مکمل کریں. اب یہ آگے غور سے سننے والی بات ہے. پہلے ہم نے پڑھا تھا حاضہ، کہ حاضہ کتاب، یہ کتاب ہے، اور اس کے اندر آپ نے غور کیا، جیسے مثال کے طور پہ یہاں ذرا غور کریں کہ حاضہ کے بعد جتنے بھی الفاظ آئے ہیں ان کے ساتھ الف لام نہیں ہے. بیان، حلال، سحر، لسان، ان کے ساتھ الف لام نہیں ہے. پورا جملہ یہ پورا جملہ بنتا ہے اس طرح. یہ حلال ہے، یہ جادو ہے، یہ زبان ہے سب کے ساتھ، کیونکہ یہ حاضہ کے بعد بغیر الف لام والے لفظ آ رہے تھے. اگر کبھی کبھی قرآن میں حاضہ کے بعد الف لام والے الفاظ آتے ہیں، مثال کے طور پہ جیسے اس سبق کے اندر الف لام والے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ھذا القرآن، ھذا الوعد، ھذا الرسول، ھذا الحدیث، ھذا الکتاب، ھذا الفتح. یہاں ھذا کے بعد الف لام والے ہیں، اور اس سے اور کبھی کبھی ھذا کے بعد الف لام کے بغیر بھی آتے ہیں. یہ آپ نے سمجھ لگ گئی ہے میری بات کی آپ کو؟ میں انشاءاللہ پھر انمیوٹ کر کے پوچھتے بھی ہیں. اچھا تو اس میں فرق کیا ہوتا ہے؟ یہ فرق ہم نے سمجھنا ہے. جب ھذا کے بعد بغیر الف لام والا ہو تو وہ پورا جملہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہے لگتا ہے. لیکن جب ھذا کے بعد الف لام والا کوئی لفظ آ جائے تو پھر ہے نہیں لگے گا ساتھ، پھر وہ ادھورا جملہ ہوتا ہے، ناقص ہوتا ہے، وہ مکمل جملہ نہیں ہوتا. تو اسی لیے ھذا القرآن، اس کا ترجمہ ہم یہ قرآن ہے یہ نہیں کریں گے، ہم کریں گے یہ قرآن. آپ کوئی بھائی یا بہن اپنا انمیوٹ کریں، ہم انشاءاللہ ان سے سنتے ہیں کہ آپ کو سمجھ لگی ہے یا نہیں. جی سر. جی فرح جی باجی. سر. جی. ھذا الوعد، اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ یہ وعدہ. وعدہ، یہ وعدہ. ہاں جی، ہے نہیں لگانا. ٹھیک ہے، سمجھ جی لگی نا آپ کو؟ جی جی. کیا سمجھ لگی ہے بات کی، ذرا بتائیں ہمیں. ھذا کے بعد اگر الف لام والے کوئی لفظ آئے تو وہ آدھا جملہ بنتا ہے، پورا نہیں ہو سکتا وہ. ہاں جی، اس تو کا ترجمہ ھذا کا کیسے کریں گے؟ مطلب
हाजा का मतलब ये, और जो लफ्ज होगा वो लफ्ज उसका तर्जुमा किया जाएगा, आगे है नहीं लगेगा, है नहीं लगेगा। मुकम्मल माशाल्लाह, जुमला नहीं होगा। जज़ाकल्लाह खैर। अगर अलिफ लाम के बगैर वाला आ जाए तो फिर उसको हम करेंगे ये कुरान है। जज़ाकल्लाह खैर। हाज़र रसूल का क्या तर्जुमा होगा? ये रसूल, हाज़ल बलद, ये शहर, हाज़ल हदीस। ये हदीस। हाँ, ये हदीस, हदीस हदीस कहते हैं बात को। अच्छा, बात, ये हाज़ल बात, हाज़ल किताब, ये किताब, हाज़ल फतह, ये फतह, हाज़ल बैत। ये घर, जज़ाकल्लाह। अच्छा, हाज़ल नबी, ये नबी, हाज़ल गुराब, ये कव्वा। ये कव्वा। ये कुरान में आता है, ये सब कुरान के अल्फाज हैं। ये कव्वा, जी ये उस जगह पे आता है जहाँ आदम अलैहिस्सलाम का कि दो बेटों का वाक़या है। एक ने एक दूसरे को कत्ल कर दिया, फिर कव्वा आया और कव्वे ने फिर उसको जी दिखाया कि कैसे खोद के दफनाते हैं मुर्दे को। तो जी ये वहाँ उसका अल्फाज जो है ना वो यहाँ काटा हुआ है। अच्छा, जब आपने ये वाले समझ लिए तो आप बताएं मता हाज़ल वाद। ये जो रेड कलर है ये हमारा नया सबक है आज का। हाजा और अलिफ लाम, ये देखें ना, ये दोनों लाल लाल हैं। तो लाल जी। वाले नया सबक है, इसको ज़िम्मे रखा। हाज़ल फतह, ये क्या तर्जुमा होगा इसका? ये फतह। मता का तर्जुमा होता है कब। कब, मता का कब तर्जुमा है ये कब फतह। है, कब है। मता का अच्छा, मतलब है कब है। तो मता हाज़ल फतह क्या तर्जुमा होगा? कब ये फतह है, हाँ जी, कब है ये फतह, कब कब है। है ये फतह। तो मता हाज़ल वादु, कब है ये वादा। वादा है। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा अच्छा, अब आगे हमारे पास कुछ अल्फाज हैं। हाजा बुहतान अजीम, इसका तर्जुमा कैसे होगा? करें ज़रा। इन सुबहाना का, इसका तर्जुमा है पाक है तू, सुबहाना का पाक है तू। तो हाजा बुहतान आप, अजीम, इसका क्या तर्जुमा होगा? ये बुहतान है अजीम। हाँ, ये अजीम बुहतान है, इन्हें ऐसे हो जाएगा ना उर्दू में। अच्छा, पहले उसको लाना है अजीम को। जी जी, वो जो सिफ्त होती है ना वो अजीम पहले आ बुहतान। जाती है। या ऐसे भी अच्छा, कर सकते हैं, वो तर्जुमा वही हो जाएगा, तर्जुमा ख़राब नहीं होगा। ये सिर्फ उर्दू ठीक हो जाएगी ना। ये बड़ा बुहतान है, ठीक ये बुहतान है बड़ा, तर्जुमा फिर भी वही रहेगा, ठीक। सही हो। अच्छा, हाजा सिहरुन, इसका क्या तर्जुमा होगा? ये जादू है। जज़ाकल्लाह खैर। हाजा अगर यक्शन नास, हाजा अजाबुन अलीम। ये दर्दनाक अजाब है। जज़ाकल्लाह खैर। हाजा हुदन, ये हिदायत है। जज़ाकल्लाह। हाजा इफ्कुन कदीम, अ, इफ का मतलब सर, इफ का मतलब, हाँ जी, किसको पता है इफ का मतलब? बताएं हाँ ज़रा, हमारे सबक में आज आज भी इफ गुजरा है। वाकया, नहीं, झूठ झूठ। झूठ। माशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया अनवर साहब, जज़ाकल्लाह खैरन। इफ का मतलब है झूठ, तो क्या तर्जुमा होगा? ये कदीम झूठ है। हाँ, कदीम पुराना। अच्छा, अच्छा, पुराना। हाजा नज़ीरुन, ये डराने वाला है। जज़ाकल्लाह खैर। हाजा शैउन अजीब, फ़काल अल काफिरूना, तो काफिर कहेंगे हाजा शैउन अजीब, क्या कहेंगे? ये अजीब चीज है।
جزاک اللہ خیرن، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرن۔ اچھا جی، بہت شکریہ باجی۔ اب کوئی اور بھائی یا بہن وہ آنا چاہیں تھوڑا سا سنائیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم مکمل کریں، بس آخری سبق جناب۔ جی محترم انور صاحب، ذرا دیں ہمیں ٹائم تھوڑا سا، بس اس کے بعد مکمل کریں، یہ آخری بس یہی سننا ہے جی۔ کیا ترجمہ ہوگا وَهَذَا النَّبِيُّ؟ وہذا النبی نبی یون ہے۔ ایک منٹ میں اس کو بڑا کر دیں، یہ صحیح نظر نہیں آتی اسکرین سے؟ جی جی ہاں صحیح ہے، یہ اور یہ نبی، اور یہ نبی جزاک اللہ۔ یہ هذا الغراب، یہ قوا، کوا، جزاک اللہ خیر۔ متى هذا الوعد؟ کب ہے یہ وعدہ؟ جزاک اللہ۔ ویقولون، اور وہ کہیں گے۔ هذا القرآن، یہ قرآن، یہ قرآن، یہاں بھی هذا القرآن، جی یہ قرآن، ان هذا القرآن، یہ بھی انشاءاللہ آگے ہمارے سبق میں آئے گا۔ هذا القرآن، یہ قرآن، یہ قرآن۔ جی اچھا، آگے ادھر بھی هذا القرآن، یہ قرآن۔ حاضر اچھا قرآن۔ اچھا، متى هذا الفتح؟ کب ہے یہ فتح؟ هذا الرسول، یہ رسول، یہ رسول، جزاک اللہ خیرن۔ تو اچھا جی جی یہ آپ نے حاضل وعد، یہ وعدہ، اور اگر اس کی جگہ حاضل میثاق ہوتا تو؟ حاضل میثاق کس کی جگہ پر؟ میثاق بھی وعدہ اور میثاق کیا ایک ہی چیز ہوتی ہے؟ ہاں جی، میثاق کا مطلب ہے پختہ عہد، پختہ عہد، اور ہاں جی، عہد اور وعدہ، تو حاضل وعدہ کا مطلب، وعدہ۔ ہاں جی، اچھا وعد میں دراصل وعدہ جو ہوتا ہے اس میں دھمکی بھی ہوتی ہے۔ اچھا، وعدے میں وعدہ وعید دھمکی کہتے ہوتی ہیں نا، ہے، وعید کہتے ہیں، اور یہ میثاق وعید ہے۔ جو میثاق ہوتا ہے عہد و پیمان جو ہوتا ہے وعدہ، ہمارا، پختہ عہد و پیمان، اس میں دھمکی والا نہیں ہوتا، وہ جی کسی کے جی ساتھ جو معاہدہ ہوا ہوتا ہے وہ میثاق۔ اور وعدے کے اندر وعدہ بھی ہوتا ہے اور ساتھ وہ دھمکی بھی ہوتی ہے، اس اعتبار سے اس لیے تو کہتے ہیں وہ قیامت کو وہ کہتے تھے حاضر الوعد، کب ہے یہ وعدہ؟ مراد یہ جو جی دھمکی آپ لگاتے ہو کہ قیامت آ جائے گی تمہیں، تو یہ وعدہ کب ہے؟ جی، تو وعدے میں دھمکی بھی ہوتی ہے، یہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ اور اچھا کوئی سوال آج کے ٹھیک۔ سبق کے حوالے سے کریں تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد مکمل کریں ہم۔ سر یہ آج کے سبق کے حوالے سے تو نہیں ہے، لیکن پیچھے میں پڑھ رہی تھی تو اس میں ایک لفظ یوز ہوا ہے بدکاری، اس کی عربی کیا ہوگی؟ الفحشاء، الفحشاء میں اس کا ترجمہ یہ ہو جاتا ہے بے حیائی، اچھا بدکاری، ٹھیک ہے سر، شکریہ۔ الفحشاء۔ اچھا یہ شیخ صاحب، وہ ایک بات پوچھنی تھی، کل یہ جو آپ نے وا کے ساتھ ہے کہ 3 لفظ بھی، 2 لفظ بھی، 4 لفظ بھی وا کے ساتھ جی جی ہوتے ہیں نا، جی 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 تو وا کا مطلب اور ہے، ٹھیک ہے، ہاں ایسی جی، میں پڑھا، یعنی سب کو یہ معلوم ہوگا تو دوہرا دیں تاکہ ہم لوگوں کو، کہ واو کا مطلب ایک اور بھی ہوتا ہے جو یہ نا والعصر، قسم میں بھی وا استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، انشاءاللہ وہ ہمارے سبق میں آئے گا، وہ آگے جا کے نا اچھا، کیونکہ واو کے شاید بالکل ہوتا ہے، ہمیں تو بالکل 2 بالکل۔ استعمال پتہ ہے۔ جی واؤ جی کا جی ترجمہ اچھا قسم بھی ہوتا ہے، والشمسی قسم ہے سورج کی، والضحیٰ قسم ہے چاشت کی، واللیل قسم ہے وہ بت انشاءاللہ ہمارے جی جی آگے سبقوں بتین میں آئے گا۔
जी जी ठीक वो ठीक है हमारे सबकों में जज़ाकल्लाह इंशाल्लाह आएगा। बहुत खुशी हुई जी आपने जो है ना वो सवाल किया। ये देखें ना, जी ये तो थोड़ा बहुत हम कर रहे हैं, आप खुद भी कोशिश जब जी हमने करनी है इंशाल्लाह। ये तो आगे समंदर है, जितना पढ़े इंशाल्लाह अल्लाह ताला उतना ज़हन खोलते जाते हैं। जी जी बहुत शुक्रिया। आज की जज़ाकल्लाह जो है ना मजलिस हम यहाँ मुकम्मल करते हैं। अल्लाह ताला हमें इस कुरान को समझने अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व आमीन बिहम्दिका अशहदु आमीन अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।